أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی اور ہمیشہ کی جنتوں میں پاکیزہ گھروں میں داخل کرے گا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور ایک دوسری چیز جس کو تم پسند کرتے ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور قریبی فتح، اور آپ مومنین کو بشارت دے دیجئے، یہ ایمان والو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ، جیسا کہ مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے فرمایا اللہ کے لیے میرے مددگار کون ہے؟ تو حواری نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ سو بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت ایمان لائی اور ایک جماعت نے کفر کیا، پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی تقویت کی ان کے دشمنوں پر، پھر ایمان لانے والے ہی غالب رہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صف کے پہلے رکوع میں وعدہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے ہے تاکہ رسول کو جو دین لے کر بھیجا ہے اس دین کو دوسرے تمام ادیان پر، دوسرے تمام مذہبوں پر غالب کر دے اور دوسرے تمام مذہب مغلوب ہو جائے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے قربانی کی ضرورت ہے، وہ قربانی تمہیں جہاد کی شکل میں دینا پڑے گی۔ پھر جہاد کی وضاحت گزری تھی پچھلے اتوار کو کہ دین کو جس قسم کی جانی مالی قربانی کی ضرورت ہو، اس جانی مالی قربانی دینے کا نام جہاد ہے۔ اس کا اونچا درجہ تو تلوار کے ذریعے جہاد کرنا ہے، اور پھر جمہوری ملک کے اعتبار سے سمجھایا گیا تھا کہ جہاد در حقیقت مولانا خالد سیف اللہ دامت برکاتہم فرماتے ہیں ظالم کو ہٹا کر انصاف والی پارٹی کو اقتدار دینے کا نام بھی جہاد ہے۔ اب اس کا جمہوری ملک میں ہمارے پاس سب سے بڑا ہتھیار ووٹ کی شکل میں ہے۔ اس ووٹ کے ذریعے ہم ظالم کو اتار کر اس کرسی پر ایسے آدمی کو بٹھا سکتے ہیں جو عوام کے ساتھ، پبلک کے ساتھ، اقلیت اور اکثری دونوں طبقوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کر سکے۔ تو اس اعتبار سے گویا ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، جمہوری ملک میں ووٹنگ کے موقع پر، الیکشن کے موقع پر اس ووٹ کا صحیح استعمال کرنا یہ بھی جہاد سے کم نہیں ہے،
تو جس موقع پر شریعت کو، اسلام کو، دین کو جیسی جانی اور مالی قربانی کی ضرورت پیش آئے، اس جانی مالی قربانی کی ضرورت کو پورا کرنے کا نام بھی ایک اعتبار سے جہاد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دین اسلام کو غالب کرنا چاہتے ہو اور دوسرے تمام مذہبوں کو مغلوب اور چیت اور ہرانا چاہتے ہو تو اس کے لیے قربانی کی شرط ہے۔ پھر قربانی دینے پر کیا ملے گا؟ ایک وعدہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں یغفر لکم ذنوبکم۔ اس قربانی دینے کے نتیجے میں، جانی مالی قربانی پیش کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور قیامت کے دن ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن باغوں کے نیچے نہریں جاری ہوگی، اور پاکیزہ مکانات میں، صاف ستھرے مکانات میں اللہ تبارک و تعالیٰ داخل کرے گا۔ یہ قرآن مجید کا اعلان ہے۔ سچے جس اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم مانتے ہیں، اس اللہ کا اتارا ہوا قرآن یہ وعدہ سنا رہا ہے کہ ایک دن ایسا ہونے والا ہے کہ اللہ کی خاطر، دین اسلام کی خاطر جانی مالی قربانی پیش کرنے والے قیامت کے دن ان کو، ان کے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں میں اور باغوں میں داخل کرے گا۔ یہ کوئی جھوٹا وعدہ نہیں ہے، یہ فرسودہ بوسیدہ خیالت نہیں ہے کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جو کہا جا رہا ہے اس کے مطابق واقع نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ یہ کسی شاعر کا کوئی خیالی کلام نہیں ہے کہ جس کے پیچھے کوئی حقیقت نہ ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں جو وعدہ سنایا جا رہا ہے وہ وعدہ ہو کر رہے گا۔ تو پہلی بشارت یہ سنائی جا رہی ہے قربانی پیش کرنے پر، مجاہدہ اٹھانے پر، جہاد کرنے پر کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ جب سارے نامہ اعمال انسان کے سامنے کھلے، قیامت کا دن ہو، نفسا نفسی کا عالم ہو، ایسے موقع پر اگر کسی آدمی کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بخش دیے جاتے ہیں، اس کی برائیاں معاف کر دی جاتی ہے، یا اس کی برائیاں نیکیوں میں تبدیل کر کے اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے، تو واقعہ یہ ہے اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں ہے۔ چاہے ایک آدمی کے پاس ہفتہ اقلیم کی، تمام ممالک کی، دنیا بھر کی حکومت کیوں نہ ہو، لیکن آخرت میں بخشش سے بڑھ کر وہ چیز نہیں ہے۔ لیکن مولانا عبد المجید دریابادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چونکہ کسی انسان کو، چونکہ اس کی فطرت میں داخل ہے، اس کی طبیعت میں ہے، کتنا ہی بڑا نفع سنایا جائے، کتنی ہی بڑی کامیابی کی بشارت اس کو سنائی جائے، لیکن وہ بشارت بعد میں آنے والی ہو، کچھ دیر سے آنے والی ہو، تو انسان اس کو جلدی قبول نہیں کرتا، اور اگر قبول بھی کرتا ہے تو انسان یہ چاہتا ہے کہ یہ بتاؤ اس پر نقد نفع کیا ملے گا، نقد کیا وعدہ کیا جا رہا ہے، فوری ہمیں کیا ملے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے قرآن مجید سے بڑھ کر انسانوں کی طبیعت کا خیال رکھنے والا، انسان کی فطرت کا خیال رکھنے والا قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہے۔ قرآن مجید نے انسان کی اس طبیعت کا بھی خیال کرتے ہوئے فرمایا وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ۔ اہل مکہ کو یاد کیجئے جو مدینہ سے نکالے گئے، جو مکہ سے اہل مدینہ کو یاد کیجئے جو اپنے وطن یعنی مکہ سے نکالے گئے تھے، ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے ان کی سب سے بڑی فوری چاہت یہ تھی، ان کی فوری خواہش یہ تھی کہ اصل وطن ہم کو مل جائے، مکہ فتح ہو جائے، جہاں ہمارے آبا و اجداد رہتے تھے، جہاں ہم پلے بڑھے، جہاں ہماری ولادت ہوئی اور جہاں ہماری ساری پراپرٹی ہے، یہ اگر فتح ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے لیے گویا سب سے بڑی کامیابی کہلائے گی۔ تو اس پر یہ وعدہ سنایا جا رہا ہے کہ یہ بھی ہے وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، جہاد کرنے کے نتیجے میں، جانی مالی قربانی پیش کرنے کے نتیجے میں نقدی انعام یہ ملے گا
جو تم چاہتے ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مدد کے نتیجے میں قریبی فتح یعنی مکہ فتح ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ بھی پورا کیا کہ سن ہجری 8 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کو لے کر وہاں مکہ پہنچے ہیں، امن کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ آپ کو واپس دے دیا ہے، اور آپ فتح کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ، فاتحانہ انداز میں آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کو لے کر مکہ میں داخل ہوئے تھے۔ یہ نقدی وعدہ تھا، دنیاوی وعدہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کر کے دکھایا۔ وبشر المؤمنین۔ اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اس میں اولاً تو صحابہ کرام کو اور پھر رہتی دنیا تک تمام انسانوں کو پچھلی امتوں کا ایک واقعہ سنا کر یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے ایسے مددگار بن جاؤ جیسا کہ ایک جماعت مددگار ہوئی تھی۔ اس جماعت کا حوالہ دیا جا رہا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ قرآن مجید کے زمانے سے بالکل قریب ہے، اس لیے یہاں ان کا واقعہ سنایا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، یہ ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ کو مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ کی مدد سے مراد اللہ کا دین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں پہنچا ہے اس کی مدد، اور وہ مدد بھی آدمی کے اپنے نفع کے لیے، آدمی کے اپنے فائدے کے لیے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین کوئی اس کی مدد کرے یا نہ کرے وہ تو پھلتا رہے گا، پھولتا رہے گا، بڑھتا رہے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی اپنی سعادت سمجھ کر اس دین کے پھیلانے میں، اس دین کو مضبوط کرنے میں اپنے آپ کو لگاتا ہے، اپنی جانی مالی قربانی پیش کرتا ہے، تو اس کا نفع اسی کو ملے گا، اس کا ثواب اسی کو ملے گا، اس سے دین کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ کسی کے یہ کہنے سے کہ میں دین کی مدد نہیں کروں گا، میں اپنی جانی مالی قربانی دین کے لیے پیش نہیں کروں گا، اس کی وجہ سے وہ اپنا کھوئے گا، اپنا نقصان کرے گا، اللہ تعالیٰ کا دین تو مکمل ہو کر رہے گا۔ تو یہ ایمان والو ایسے مددگار بن جاؤ جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواری سے کہا تھا۔ عیسیٰ ابن مریم پر ایمان لانے والی خاص لوگوں کی جماعت تھی۔ مفسرین نے لکھا ہے وہ صرف 12 آدمی تھے جو سچے تھے، پکے تھے، 100% حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھانے میں 100% محنت کرنے والے تھے۔ ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جماعت ایمان لائی، جس جماعت نے آپ کی مدد کی، ان کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگوں کو حواری کہا جاتا ہے۔ حواری، حور سفیدی کو کہتے ہیں۔ تو اب یا تو یہ وہ 12 آدمی دھوبی تھے، ان کو حواری اسی لیے کہا گیا کہ چونکہ حور کا معنی آتا ہے سفیدی کا، تو جیسے دھوبی کپڑوں کو صاف کر کے سفید کرتا ہے، صاف ستھرے بناتا ہے، اسی طرح ان کا بھی پیشہ، ان 12 آدمی کا دھندا اور پیشہ دھوبی کا تھا، وہ دھوبی کا کام کرتے تھے، اس وجہ سے ان کو حواریین کہا گیا۔ یا بعض حضرات نے کہا کہ حور کے معنی آتے ہیں سفیدی کے، گویا سفیدی سے مراد لیا گیا جن کے دل صاف ستھرے تھے، جو مخلص تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے میں۔ تو مخلص ہونے کے اعتبار سے، دل کے سچے ہونے کے اعتبار سے، دل کے صاف ستھرے ہونے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا لقب دیا حواریین۔ جبکہ عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریین سے کہا، کیا کہا؟ من انصاری الی اللہ، کون اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے میرا مددگار بن جائے گا؟ تو اس موقع پر 12 آدمی نے لبیک کہا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے کے بعد
حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اور وہ جو 12 آدمی تھے حواری وہ، اور ما بقیہ جو عیسائی تھے ان کا کیا معاملہ رہا، اس کو قرآن مجید نے آئندہ بیان کیا ہے کل انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔